The webinar will begin shortly. Please remain on the line. The webinar will begin shortly. Please remain on the line. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ تمام بہنوں کو یو کے اسلامک مشن کی جانب سے شروع کیے جانے والے سمری آف قرآن کے چوتھے سیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور آپ سب رمضان المبارک کی مبارکباد بھی پیش کرتی ہوں. بیکی کی روایت ہے کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو کہ برکت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ کی رحمت تمہیں ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف کر دیتے ہیں اور دعائیں قبول فرماتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کے فرق کو کھول کر رکھ دینے والی ہیں. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں رمضان سے ملایا اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم ہے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور ہمیں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اور اپنے ساتھ جڑی ہوئی تمام بہنوں کو قرآن کی کلاسز کے ساتھ جوڑ کر اس رمضان کا بہترین سے بہترین فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. الحمدللہ ہمارے یہ سلسلے میں ہماری وہ تمام بہنیں اس کا اجر اٹھا رہی ہیں جو ہمارے ساتھ اس قرآن کے سلسلے میں موجود ہیں. الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ سسٹر ایمن طارق موجود ہیں جن کے ساتھ ہم سورہ آل عمران کا مطالعہ کر رہے تھے. میں ان سے درخواست کروں گی کہ وہ دوبارہ سے ہمیں جو ہے وہ بقایا سورہ آل عمران کے مطالعے میں ہماری مدد اور ہماری رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم ایمن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کی آواز کلیئر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب لوگ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے. آج پہلا رمضان کا دن ہے اور ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ ممکن بنائے کہ ہم بقیہ جو رمضان کے 30 دن ہیں آج کو ملا کر ان کو خیریت اور عافیت کے ساتھ گزار سکیں, اپنے لیے بہتر بنا سکیں.
اپنے لیے فائدہ مند بنا سکیں اور دوسروں کے لیے بھی ہم فائدہ مند بن سکیں، دوسروں کے ساتھ محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، رحمت کے ساتھ ان کے لیے ان کے ساتھ رہنے والے ہوں، ان کو آسانی بہم پہنچانے والے ہوں۔ کل کا جو ہم نے قرآن کا راستہ شروع کیا تھا، ایک سفر شروع کیا تھا قرآن کی جرنی پر ہم نکلے تھے، اور ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہم کیوں نکلے ہیں اس سفر کے اوپر، کیا ضرورت تھی، ہم بہت سارے اور سفر پر بھی جا سکتے ہیں، بہت سارے اور کام بھی زندگی میں کر سکتے ہیں، کیا ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سمجھیں اور قرآن کے ساتھ ساتھ چلیں۔ اور پھر اس کے بعد بہت ساری آیات ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کیا ضرورت ہے کہ قرآن کو سیکھنے کے بعد قرآن کے اوپر تدبر بھی کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پر اس کتاب کی اہمیت کے حوالے سے روشنی ڈالی ہے اور اس پر غور و فکر کی اہمیت بتائی ہے۔ سورہ صاد میں بھی، جو میں نے کل بھی رکھی تھی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مبارک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے تاکہ یہ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت پکڑیں۔ اسی طرح سورہ محمد کی بھی آیت تھی کہ کیا پھر وہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ ابن القیم کی بھی میں نے آپ کے سامنے ایک قول ان کا رکھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ دل کے لیے قرآن کے غور و فکر کے ساتھ مطالعے سے زیادہ فائدہ مند چیز کوئی نہیں ہے۔ بہت دفعہ دل ہمارا اداس ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور ہم اس کو مختلف طریقوں سے بہلانا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دل کے لیے قرآن کے غور و فکر کے ساتھ مطالعے سے زیادہ فائدہ مند چیز اور کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر ہماری سینٹرل تھیم بھی یہاں پر ساری بہنیں جو بھی کنڈکٹ کروا رہی ہیں بار بار رکھ رہی ہیں، آپ بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ ہم اس سفر پہ تو چل پڑے ہیں، لیکن اس سفر پہ چل پڑنے کے ساتھ ساتھ ذہن میں ہمارے یہ مقصد واضح رہے کہ یہ کتاب چونکہ ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے نازل کی گئی ہے، ہمارا ہی تذکرہ اس کے اندر ہے، تو اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنا نقصان کر جائیں گے۔ تو بار بار ذہن میں پیاری بہنوں اس بات کو تازہ رکھیے کہ قرآن پر غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، جو مختصر سا وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جس مختصر سے وقت میں ہم آج یہاں بیٹھے ہیں اور اپنا وقت لگا رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہمارے حق میں حجت بن جائے۔ سورہ آل عمران کا میں نے کل بھی بتایا کہ 200 ان کی آیات ہیں، مدنی سورہ ہے، اس کے 2 حصے ہیں۔ کل ہم نے ایک حصہ اس کا کور کر لیا اور آج ہم اس کا دوسرا حصہ کور کریں گے۔ سورہ آل عمران کی فضیلت جو ہے آپ کے سامنے میں نے کل بھی رکھی تھی کہ روز قیامت اپنے پڑھنے والوں کے لیے سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ جو ہیں بادلوں، سایوں اور روشنیوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ان صورتوں کو پڑھنا، ان کو سمجھنا ہمارے لیے بھی حجت بنا دیں۔ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کی مشترکہ خصوصیات کل میں نے آپ کے سامنے کچھ رکھی تھی کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان دونوں صورتوں کے اندر جو مضامین بیان کیے ہیں ان میں جو سملیرٹی ہے اس سملیرٹی کا میں نے یہاں تذکرہ کیا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سیشن کے اختتام پر آج جب ہم ختم کریں گے تو آپ کو بھی یہ ایک موقع ملے گا کہ آپ نے ان دونوں صورتوں سے جو سیکھا وہ ضرور شیئر کریں، اور یا کامن پوائنٹس جو ان کے اندر ہیں وہ ضرور شیئر کریں، ان کی خصوصیات کیا ہیں وہ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ اپنے پاس پوائنٹس بناتے جائیے، ہم آخر میں آپ سے 15 منٹ جو ہوں گے اس میں ضرور پوچھیں گے۔ پھر سورہ آل عمران کا میکرو سٹرکچر میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اور مرکزی مضمون اور اس کے مختلف حصے جو ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں ان کا، پھر بیک گراؤنڈ ان کا کیا تھا، شان نزول کیا تھا اس سورت کا، اور یہ سورت کن حالات میں نازل ہوئی اس کا بھی ہم نے کل تذکرہ کیا تھا۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سنا ہوگا۔ پہلا اس کا پیراگراف 1 تا 9 آیت میں ہم چلے تھے، پھر اس کے بعد جو دوسرا ہمارا حصہ تھا وہ اس کا جو اگلا حصہ جو ہم نے کور کیا تھا وہ اگلا حصہ جس میں آیت نمبر 10 سے لے کر 32 تک ہم نے بات چیت کی تھی اور مختلف موضوعات اس کے اندر ڈسکس کیے تھے۔ تیسرا پیراگراف تھا جس میں ہم نے 33 سے 63 تک جو ایمفسائز تھا، مین فوکس تھا، وہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت زکریا کے واقعے پر تھا۔ پھر اس کے بعد جب ہم آگے چلے تھے سورت کے اندر تو ہم نے یہ دیکھا تھا آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں جو سملیرٹی ہے، جو مشترکہ جو خصوصیات ہیں ان کا تذکرہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 64 سے لے کر آیت نمبر 1
1 تک اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے شر کی جو تفصیل بتائی تھی اس پر ہم نے روشنی ڈالی تھی. کل کے جو بہت اہم پوائنٹس تھے وہ بس میں مختصر آپ کے سامنے کچھ ان کا تذکرہ کر دیتی ہوں. آیات محکمات متشابہات پر بات کی گئی تھی کل کی کلاس کے اندر. اسی طرح سے کل کی کلاس کے اندر یہ بھی بات کی گئی تھی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. آیت نمبر 26 میں سورہ آل عمران کی ہے. اسی طرح سے آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات کی تھی کہ اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو نبی کی پیروی کرو اور یہی اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے. اسی طرح سے آیت نمبر جو آگے ہم گئے تھے, آیات مختلف جو ہم نے ڈسکس کی تھی, آیت نمبر 33 سے 63 جس میں حضرت مریم کی پیدائش کا واقعہ تھا, اور یہ بات ڈسکس کی گئی تھی کہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو رہتی دنیا کے لیے ایک انسپریشن, ایک نشانی بنا کر بھیجا ہے, اور ایک معجزہ تھا ان کے ہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا. پھر اس کے علاوہ ہم نے زکریا کے کردار کا پڑھا تھا. اسی طرح کل کی کلاس میں اولاد کے لیے دعا کے بارے میں بات تھی کہ اللہ تعالیٰ اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آیت نمبر 38 میں جو دعا تھی اس کا تذکرہ تھا. اسی طرح سے کل کے حصے میں ایک بڑا امپورٹنٹ جو ڈسکس کیا ہم نے پوائنٹ وہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ اپنے حواریوں سے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ من انصار اللہ, اور ان کے جو حواری تھے, ان کے جو دوست تھے, انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے انصار بنیں گے, ہم اللہ کے مددگار بنیں گے. اپنا کردار ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی اقامت میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے. اسی طرح سے کل کی کلاس میں جو ابراہیم علیہ السلام کی یکسوئی پر بات کی گئی تھی, نیکی کی معراج پر بات کی گئی تھی کہ نیکی کے معراج جب تک نہیں حاصل کی جا سکتی کہ جب تک انسان کے نظر میں اس اسلام کا جو صحیح تصور خیر ہے وہ کلیئر ہو, اور انسان اپنی نیکیوں کے پیمانے کا جائزہ لے اور یہ دیکھے کہ بہترین نیکی یہ ہے کہ اپنی دل پسند چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کی جائے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو آگے کل کی صورت کے اندر جنگ بدر کے واقعے کے اوپر تبصرہ تھا, اور اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ جنگ بدر میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی. آج جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کرنے کے لیے جائیں گے سورہ بقرہ کی 102 آیت پر ہم انشاءاللہ موو ہوتے ہیں, اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کر کیا کہنا چاہتے ہیں. ہم سے ہی مخاطب ہیں چونکہ ہمارا ہی تذکرہ ہے, تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ہمارا تذکرہ کیا جائے گا تو ہم غور سے سنیں. کوئی ہماری بات کرتا ہے تو پھر ہمیں غور سے سننی چاہیے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمارے لیے انسٹرکشنز کیا ہیں. آج کے جو 5ویں پیراگراف ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر امت کے لیے تنظیمی ہدایات دی ہیں, اور یہ بتایا ہے کہ ایک آرگنائزیشن جو ابھی نئی ہے اس کو قائم رہنے کے لیے, اس کو مضبوط بننے کے لیے کن چیزوں کو فالو کرنا ضروری ہے, اور اگر وہ چیزیں فالو نہ کی جائیں تو پھر کیا ہوگا, اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ اس کے نتیجے میں وہ آرگنائزیشن یا وہ گروپ یا وہ جو امت ہے وہ مضبوطی حاصل نہیں کر سکتی. آج کا جو پورا فوکس ہے وہ اسی پر ہے, اور انشاءاللہ جب ہم ختم کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو کیا ہدایات دیتے ہیں. شروع ہوتی ہے آج کا حصہ, آغاز اس کا ہوتا ہے اس آیت سے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. یہ آیت نمبر 102 ہے, اور اس آیت کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رو پڑے کہ ہم اللہ سے تقویٰ کا حق کیسے ادا کریں. ان کے ایمان کا یہ حال ہوتا تھا کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے, اس کے باوجود ان کے دل کے اندر ڈر ہوا کرتا تھا, اور اس کے باوجود وہ اتنے زیادہ سینسٹیو تھے اس معاملے پر کہ وہ اس چیز پر رو پڑتے تھے کہ کیسے حق ادا کریں, کیا وہ کام کریں, کیسے ایسی زندگی کو ہم اپنے تبدیل کریں کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں. اور پھر اس کے بعد ملتا ہے کہ یہ آیت اتری تھی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اور اس کو سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مطمئن ہوئے تھے. پھر اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 103 میں بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے جس میں یہ کہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, کہ اللہ کی رسی کو تم سب مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. یہ بڑی اہم بات ہے پیاری بہنوں جس پر ہم نے آج بات کرنی ہے کہ بنیادی بات جو سمپل بات ہے وہ تو یہی ہے کہ گروہوں میں نہ بٹیں, تفرقہ نہ پیدا کریں. اور پھر ساتھ میں یہ بات کہ رسی کیا چیز ہے, رسی کیا ہوتی ہے. رسی تو اصل میں جوڑنے کے لیے ہوتی ہے نا, اس کا ایک سرا ایک طرف سے پکڑا جائے, دوسرا سرا دوسری طرف سے پکڑا جائے, تو وہ دو قسم کے گروپس جو ہیں ان کو آپس
آپس میں جوڑ دیتی ہے. یہاں پر ہم یہ بات کریں گے کہ اللہ کی رسی اصل میں کیا ہے. اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا دین ہے, جس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ضروری ہے, اور اس کا ایک سرا ہم پکڑیں گے, دوسرے سرے سے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کر ہمیں مضبوطی وہاں پہنچائیں گے. یہاں پر یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انسان جو ہے مختلف رنگوں کے, مختلف گروپس کے, مختلف خاندانوں کے, مختلف کمیونٹیز کے ہو سکتے ہیں, لیکن ان سب کو جوڑنے والی کیا چیز ہے, وہ اللہ کی رسی ہے, اللہ کا دین ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے. اور ان کے ساتھ جو بھی کنیکٹ ہو جائے گا, جو بھی ان کے ساتھ ایفیلیٹ ہو جائے گا, وابستہ ہو جائے گا اور اس دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا, وہی اصل میں فلاح پائے گا. اچھا, یہ ہم اس طرح سے بھی دیکھیں گے کہ ہم اپنی مسلم امت کا جائزہ لیں, کمیونٹی کا جائزہ لیں, تو ہر دوسرا جو ہے خود کو درست سمجھتا ہے. ہر دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں تو بڑا پرفیکٹ ہوں, میں ہی اللہ کی رسی ہوں, ہمارا گروپ ہی جو ہے وہ مین فوکس ہونا چاہیے, اور دوسرا جو ہے وہ غلط ہے, دوسرا فرقہ بھی غلط ہے, دوسرا گروپ بھی غلط ہے, سارے مسلمان غلط ہیں, بس جیسے ہم کر رہے ہیں ویسے جو ہے بالکل درست ہے. حالانکہ یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر 3-4 چیزیں جو بنیادی ہیں, قرآن ہے, توحید ہے, رسالت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا ہے, اور آخرت ہے, اگر اس کو ماننے والے مسلمان ہیں تو یہ سب پھر اللہ کی رسی ہیں. یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو بنیادی عقائد پر ایمان رکھتی ہے, وہ پھر پوری امت جو ہے وہ ایک گروپ ہے. اس کے اندر تفرقہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم یہی کرتے ہیں کہ دوسروں کو ہمیشہ کرٹیسائز کرتے ہیں, بلیم کرتے ہیں, ان کو غلط سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں. لیکن ہمیں سمجھ میں, کل بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جب مسلمانوں ہی کے اندر دعوت کا کام کرتے رہتے ہیں اور ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیاری نہیں کرتے جو انہوں نے ان اہل کتاب کے سوالات کا جواب دینا ہے, ان چیلنجز پر ان کا جواب دینا ہے, ان سے ڈسکس کرنا ہے, جب وہ اپنے آپس میں الجھتے رہتے ہیں تو پھر وہ اقامت دین کا فریضہ انجام نہیں دے پاتے, دعوت دین کا کام نہیں کر پاتے. مسلمان کو ہی دین کی باتیں بتاتا رہتا ہے جو پہلے ہی آخرت اور قرآن پر یقین رکھتا ہے. تو یہاں پر ہمیں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اللہ کی رسی کیا ہے. اللہ کی رسی وہ دین اور کتاب ہے. اللہ کی کتاب, اللہ تعالیٰ کے نبی کی سیرت اور اللہ کا دین, اس کے ساتھ وابستگی اختیار کی جائے, اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑا جائے, اور اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جب جڑا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور سرخروئی عطا فرمائیں گے. اسی طرح آگے اللہ نے فرمایا کہ تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے تھے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا. اللہ نے اپنا احسان یاد دلایا ہے, یعنی تمہیں بھی اپنے آپس کے اختلافات کو دور کر کے جب اللہ نے ایک کر دیا تو پھر آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر کے کمزور نہ پڑو, بلکہ دشمنوں کے مقابلے میں مضبوطی دکھاؤ. سارے مسلمان جو ایک ہیں, مختلف ان کے اسکول آف تھاٹس ہیں, مختلف ان کی سوچ ہے, مختلف ان کے ہو سکتا ہے طریقے ہوں, لیکن یہ سب ایک دوسرے کے اینیمیز نہیں ہیں, یہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں. ان کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے محبت کے ساتھ تعلق استوار رکھنا چاہیے, ایک امت کو مضبوطی دکھانی چاہیے. پھر اس کے بعد بڑی امپورٹنٹ آیت ہے پیاری بہنوں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 110 میں, بہترین گروہ جسے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ میدان میں لے کر آتے ہیں, اور وہ بہترین گروہ کیا کرتا ہے, وہ بہترین گروہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی دنیا کے اندر انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے آیا ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو, بدی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ بڑی اہم آیت ہے. یہ اہم آیت ایسے ہے کہ جیسے قرآن کو جب بھی ہم پڑھتے ہیں اپنے لیے سبق لیتے ہیں, ہمارے لیے کیا سبق ہے, ہمیں کس طرح سے سمجھنا چاہیے, ہم کس طریقے سے اس کی روشنی میں اپنی زندگی کی ڈائریکشن جو ہے اس کو تبدیل چینج کرنے والے ہوں. یہاں پر آپ پہلے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے خطاب یہاں پر ایک انڈیویجول, ایک فرد سے نہیں کیا ہے, یہاں پر خطاب اللہ تعالیٰ نے گروہ سے کیا ہے. ہمارا فرض کیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا حصہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے, خیر کی دعوت دینا, نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا. اور یہ خیر کیا ہے, اس خیر کی دعوت کیا ہے, دین کو سمجھنا, دین کو سیکھنا, دوسروں تک پہنچانا, محض مسلمانوں تک محدود نہ رہنا بلکہ اس سے آگے بھی پڑھنا. اور پھر اس کے بعد ہمیں اس حوالے سے بہت ساری احادیث بھی ملتی ہیں, اور مختلف اس فریضے کو انجام دینے کے حوالے سے مختلف ہمیں اقوال بھی ملتے ہیں. مشہور حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنی طاقت سے ختم کر دے, اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے, اور اگر
یہ بھی نہ ہو سکے تو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو ورنہ اللہ تمہارے اوپر تمہارے بروں کو تمہارے نیکوں پر مسلط کر دے گا، پھر تمہارے نیک دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول نہ کی جائے گی۔ پیاری بہنوں، ہمارے لیے اس وقت سوچنے سمجھنے کا موقع ہے، اپنے لیے ہم غور و فکر کریں کہ کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی حیثیت سے اپنا فرض انجام دے رہے ہیں، کیا اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں یا غافل ہیں۔ یہ آیت نمبر 110 تھی۔ اس کے بعد ہم دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور باتیں ہم سے مخاطب کر کے فرمائی ہیں، کچھ اور باتیں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، جن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کچھ باتیں کی ہیں جن کو ہمیں سننا بڑا ضروری ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 121 سے لے کر 189 تک ہم بات کریں گے، جس میں جنگ احد سے ملنے والے کچھ سبق ہیں، سود کی ممانعت ہے، اہل ایمان کی صفات ہیں، ایمان اور غلبے کی ضمانت ہے، احد کی شکست کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ جنت بغیر آزمائش کے ممکن نہیں ہے۔ پیاری بہنوں، یہ بڑا اہم حصہ ہے جس پر غور کر کے ہم بھی امت کی حیثیت سے اپنی کمزوریوں پر نظر ڈال سکتے ہیں، اپنے لیے جو میں نے پہلے بھی کہا کہ اپنی ڈائریکشن کا تعین کر سکتے ہیں، ہم کس سمت میں بھاگے جا رہے ہیں، ہمیں کس سمت میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ہماری اگر ڈائریکشن غلط ہے تو ہمارے پاس وقت ہے، ابھی جب تک زندگی ہے وقت موجود ہے کہ ہم اس وقت سے پہلے کہ جب اللہ نہ کرے کہ نشان عبرت بنا دے، اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ بحیثیت امت ہم سے ناراض ہو جائے، اللہ کی ناراضگی تو نظر آتی ہی ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اس سے پہلے ہی ہم الرٹ ہو جائے۔ دوسرا حصہ جس میں آیت نمبر 121 سے 189 میں اللہ نے جنگ احد کے اوپر تبصرہ کیا ہے، اور کیا تبصرہ کیا ہے؟ یہ تبصرہ بھی بڑا انوکھا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی چیز میں شکست کھا جاتا ہے، اسے فیلئر ہو جاتا ہے، تو اس وقت جب وہ اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس کے حوالے سے بات کرتا ہے، تو اس کا غیظ و غضب جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے دل کی شکستگی نظر آ رہی ہوتی ہے، یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ غم ہے، کتنا زیادہ افسوس ہے۔ کیسا یہ پیارا خطبہ ہے سورہ آل عمران کے اندر کہ جس میں ہمیں ایسا کوئی غیظ و غضب نظر نہیں آتا، ایسی کوئی مایوسی اور طیش اور غلط خیالات نظر نہیں آتے، بلکہ بڑا بیلنس تبصرہ ہے۔ اور ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی کامیابی عطا کی تھی، اور احد کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو وجوہات تھی ان کی وجہ سے نقصان ہوا مسلمانوں کا، کیونکہ مسلمانوں نے وہ جو گائیڈ لائن تھی، جو انسٹرکشنز تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو آرگنائزیشن کی جو مینجمنٹ تھی، انہوں نے جو انسٹرکشنز دی تھی، جو ہدایات دی تھی، وہ فالو نہیں کی گئی، جس کے نتیجے میں کچھ نقصان مسلمانوں کا جانی نقصان بھی ہوا اور مالی نقصان بھی ہوا۔ یہ بھی ہمیں مختصراً سمجھ میں آتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر انسان حق پر ہو، اگر انسان صحیح راستے پر ہو تو وہ کبھی نقصان نہیں اٹھائے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی نقصان وقتی طور پر ہو بھی جائے، یعنی کوئی جو یہ کامیابی یا ناکامی ہے، وکٹری ہو یا پھر فیلئر ہو، یہ دونوں ایسا نہیں ہے کہ کوئی حق پر ہوگا تو اس کے ہونے کی علامت ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے وہ کسی اللہ کی حکمت ہی ہوتی ہے اس کے پیچھے پوشیدہ۔ یہاں پر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا بیلنس تبصرہ کیا ہے، مسلمانوں کی کمزوریوں کا بھی تذکرہ ہے کہ ان کاموں سے بچنا جن سے اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو گیا۔ اور یہ چیز بھی ہے یہاں پر بہت امپورٹنٹ کہ انسان اگر اپنے اندر جو اللہ کو پسند ہے صلاحیتیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی جو مطلوب صلاحیتیں ہیں انسان ان کو اپنے اندر پیدا کرے اور اللہ پر توکل کرے تو آج بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آ سکتی ہے۔ ان آیات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہدایت دی ہے کہ تمہارے ساتھ جو لوگ تھے، جن لوگوں سے کچھ غلطی ہو گئی تھی، جو لوگ وقتی طور پر بھٹک گئے تھے، وقتی طور پر شیطان کے غلبے میں آ گئے تھے، وقتی طور پر وسوسوں نے ان کے دماغوں پر قبضہ کر لیا تھا اور وہ بھٹک گئے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ آگے یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کے باوجود بھی تم ان کو آگے کی جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو معاف کر دو اور ان کے ساتھ مشورہ کرو، اور یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ
کبھی بھٹک جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے۔ اسی طرح سے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ قرآن جب بھی کسی امپورٹنٹ ایونٹ کا تذکرہ کرتا ہے، کسی معرکے کا تذکرہ کرتا ہے، تو اس میں اپنی جو کمی ہے اور جو کوتاہی ہے اس کا ضرور تذکرہ کرتا ہے، اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے رویے دیکھیں، ہمارے رویے کیا ہوتے ہیں کہ جب بھی ہم سے کوئی کام نہیں ہو پاتا یا کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس کا دوسروں کے اوپر الزام ڈال دیتے ہیں، یا کوئی ایکسکیوز دے دیتے ہیں، یا کوئی عذر پیش کر دیتے ہیں، یا ہم دوسروں کو کرٹیسائز کر دیتے ہیں کہ اس کی اور اس کی وجہ سے ہوا، اور اس وجہ سے میں نے فلاں کام نہ کر سکی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ غلطیوں سے سیکھو، اور غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ انسان کو سمجھانے کے لیے بڑی کافی ہوتی ہے، انسان کے لیے رہنمائی ہوتی ہے کہ انسان اپنی غلطی سے سمجھ کر لڑکے گا ضرور۔ انسان ہو سکتا ہے پھسل بھی جائے، ہو سکتا ہے کہ بھٹک بھی جائے، شیطان اس کے وسوسے اس کے اوپر مسلط کر دے، لیکن اس کے باوجود بھی جو انسان الرٹ ہو جائے، اس کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑا ہو، اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں دوبارہ چل پڑا ہو۔ ہمیں بڑی ایک شعر بھی ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آنکھ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے ان صورتوں کے اندر کہ اللہ پر توکل کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ مشکل حالات میں بھی آسانی کے راستے نکال دیتے ہیں۔ اور اگر ایمان کمزور ہو، اگر انسان دنیاوی چیزوں کے غلبے میں آ جائے، اگر انسان اپنی جو انسان کی کمزوری ہے دنیا سے محبت، اس کی لگن میں لگ جائے، تو پھر وقتی طور پر نقصانات ہوتے ہیں۔ یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 133 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوڑو اس مغفرت اور جنت کی طرف، جس پر اس راہ پر دوڑ کر چلو جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمینوں اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام کر جاتے ہیں، ان سے سرزد ہو جاتا ہے، یا کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، تو مان اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ہمارے سامنے یہ ایک منظرنامہ رکھا ہے، ہمارے سامنے یہ سوال رکھا ہے کہ ہماری زندگی کی دوڑ دھوپ کس چیز کے لیے ہو، ہماری زندگی کے مقابلے کس چیز کے لیے ہوں، ہماری زندگی کے کمپٹیشنز کس چیز کے لیے ہوں، اللہ نے کس چیز کی طرف دوڑایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دوڑو اور تیزی کے ساتھ آگے جاؤ مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ جنت کیا ہے؟ وہ جنت ایسی جنت ہے، گھر کے برابر نہیں ہے، ہمارا ایریا ہے اس کے برابر نہیں ہے، ہمارے ملک کے برابر نہیں ہے، جس کی وسعت زمینوں اور آسمان جیسی ہے۔ اور وہ کس کے لیے ہے؟ وہ اس کے لیے ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اس کے لیے ہے، ان کے لیے ہے جو متقین ہے، اور ان متقین کی صفات بتائی ہے۔ تقوی پیاری بہنوں، ہم نے کئی دفعہ بہت دفعہ سنا بھی ہوگا، جس نے نہیں بھی سنا اس کے لیے مختصراً یہ بات کہ تقوی اصل میں کیا ہے؟ بچ کر رہنا، الرٹ رہنا۔ یعنی یہ نہیں کہ بس جو ظاہری حلیہ ہے، اس ظاہری حلیے میں تو ہم بڑے نیک ہو جائیں، بڑے لوگوں کی نظر میں ہم بہت ہمارے جو اپیرنٹلی ہمارا جو اپیرنس جو ہماری ہے وہ ایسی ہو کہ جس کو دیکھ کر ہر ایک کہے کہ واہ کیا اللہ والی ہے، کیا زبردست ایمان اس کے اندر ہے۔ لیکن اصل میں تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ تو اس سے بالکل مختلف چیز ہے۔ تقویٰ اصل میں الرٹ رہنے کا نام ہے، اور تقویٰ اصل میں ان متقین وہ لوگ ہیں جو الرٹ رہنے والے لوگ۔ پسند آئے جب وہ جائیں مارکیٹ، اور جب وہ جائیں کہیں پہ شاپنگ کرنے کے لیے، تو بس ہاتھ میں ان کے کارڈ ہو، اور اس کے بعد وہ جو دل چاہے جس چیز کو جو انہیں پسند آئے اس کو خرید لیں، ضرورت ہو یا ضرورت نہ ہو، بس گھر کو اپنے بھر لیں۔ بلکہ وہ مال خرچ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ ایسی جگہوں پر مال خرچ کرتے ہیں جہاں پر اللہ کے دین میں
جہاں ضرورت ہے اللہ کے دین کو، جہاں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کسی تعاون کی ضرورت ہے، جہاں پر کوئی ضرورت مند لوگ ہیں جن کو واقعتاً حقیقتاً ضرورت ہے، ان کے اوپر بھی خرچ کرنے والے، اپنے اوپر تو خرچ کرتے ہی ہیں لیکن دوسروں پر بھی مال خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، پھر ان کی کیا ایک کوالٹی جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں. یعنی غصے کو ہم کتنے مشروب ہوتے ہیں، کتنے ڈرنکس ہوتے ہیں جو ہمیں بڑے پسند ہوتے ہیں، بڑے دل کو پسند آنے والے، اور ہم بار بار ان کو پینا چاہتے ہیں، لیکن یہ غصہ بڑا مشکل ہے اس کو پینا. اس غصے کی حالت میں جب انسان موجود ہوتا ہے اس وقت میں اپنے اس غصے کو نگل جانا، اپنے اس غصے کو پی جانا، اس غصے پر قابو کر لینا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ الرٹ رہنے والے لوگ ظلم کے بعد اگر کوئی غلطی بھی ان سے ہو جاتی ہے اس پر بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں. یعنی اڑ کے نہیں کھڑے ہو جاتے، ڈھیٹ نہیں بن جاتے کہ نہیں غلطی ہوئی تو بھائی میرا تو اس غلطی میں کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے، بلکہ اس ظلم کے بعد اللہ سے معافی چاہتے ہیں. اور ان کی بہت اہم خصوصیت کیا ہے؟ دوسروں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں. یعنی اپنی غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی چاہتے ہیں، دوسروں سے غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے قصور، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہیں ان کو معاف کر دیتے ہیں. اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ اصل میں ایک مومن کی پہچان ہے. ایک مومن کی پہچان یہ نہیں ہے کہ اس مومن کا حلیہ کیا ہونا چاہیے، اس مومن کی پہچان یہ نہیں ہے کہ اس نے کتنی دفعہ جا کے حج کر لیا ہے، عمرہ کر لیا ہے. اس مومن کی پہچان یہ نہیں ہے کہ اس نے کتنے لنگر بٹوا دیے. اس مومن کی پہچان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ وہ الرٹ رہنے والا اور دوسروں غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کرنے والا ہو. یہاں اس آیت کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مغفرت کی جو دوڑ ہوگی اس کی ڈیسٹینیشن کیا ہوگی، اس میں کہاں تک پہنچنا ہے، اس میں جنت تک پہنچنا ہے. اور جنت تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ اس تک پہنچنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایفرٹ ڈالنی جو ہے وہ ضروری ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس ہے، وہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا، ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رویوں کے اندر ہم بھی الرٹ رہ سکیں اور اپنے دل کی کیفیت کو بدل سکیں، اپنے دل کے اندر اور زندگی کے اندر احتیاط کر سکیں اور اپنا دامن بچاتے ہوئے گزر سکیں. اور پھر یہ ساری پہچان جو اللہ نے بتائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قابل بنائے کہ ہم ان رویوں کو اپنانے والے ہوں. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 138 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ھذا بیان للناس، کی اللہ کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت و نصیحت ہے. اور پہلے ہی بات کی گئی کہ یہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ یہ نصیحت ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بچ کر زندگی گزارنے والے ہوں. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ایک اور اہم آیت ہے سورہ آل عمران کی، وہ آیت ہے 139 کے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. یہ آیت ایک پازیٹیوٹی ہے، یہ آیت ایک امید دلاتی ہے. دل پریشان ہو جاتا ہے، دل ارد گرد کے حالات دیکھ کر، امت مسلمہ کی جو صورتحال ہے جس میں بہرحال ہمارا اپنا بھی ہاتھ ہے کہ ہم الرٹ نہیں ہوتے، اللہ کی مرضی سے زندگی نہیں گزارتے، جس مقصد سے دنیا میں آئے ہیں اس کو بھول بیٹھے ہیں. لیکن ساتھ میں جو دنیا میں ہمیں بظاہر حالات نظر آتے ہیں ان سے جب دل پریشان اور غمزدہ ہو جائے، دل شکست ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ دل کے اوپر اللہ تعالیٰ مرہم رکھ دیتے ہیں، دل کے لیے اللہ تعالیٰ مثبت سوچنے کی راہ کھول دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے. لیکن کنڈیشن اللہ نے کیا بتائی ہے کہ اگر تم مومن ہو، اگر ایمان مضبوط ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر تم پریشان ہوگے ہی نہیں. اگر ایمان ڈاواڈول ہے، اگر ایمان صرف اس حد تک ہے کہ تمہاری اپیرنس جو ہے ایسی ہے کہ جو میرے دین پر چلنے والوں کی ہے، اور دل تمہارا کمزوری میں ہے، دل کے اندر وسوسے ہیں، دل تمہارا دنیا کی محبت سے برے طریقے سے زنگ میں اٹا ہوا ہے، تو پھر اس کے بعد پھر ضرور پریشانی ہوگی، پھر ضرور تمہیں ہر وقت خوف رہا کرے گا، ہر وقت تمہارے ذہن میں وسوسے منڈلاتے رہیں گے. لیکن اگر تم مومن ہو، اگر ایمان مضبوط ہے، تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے مختلف جو آیات ہیں ان کے ذریعے سے بار بار ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے، جو آزمائش اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کی صورت میں بھی مسلمانوں کے سامنے آئی تھی، جس ایکسپیرینس سے وہ گزرے تھے اور بظاہر ان کو کچھ نقصان ہوا تھا، اس سے اللہ نے ان کو بہت کچھ سکھایا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس آزمائش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کرنا چاہتے ہیں. پھر ایک آیت ہے، آیت نمبر 142، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے، اس کی خاطر صبر کرنے والے. یہاں پر ان آیات کے اوپر رک کر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ جنت جس کی وسعت زمین اور آسمان جتنی ہے. پیاری بہنوں، یہ صرف چند جملے کہتے ہوئے شاید ہمارے ذہن کے اندر ایک نقشہ نہیں آ سکتا، ہم اس کو نہیں ویژولائز کر سکتے کہ زمین اور آسمان جیسی وسعت رکھنے والا کوئی ایریا یا کوئی جنت کیسے ہو سکتی ہے. ہم نے تو بڑے بڑے گھر دیکھے، 1000 گز کے بھی دیکھے، اور بڑے جو محل بنے ہوتے ہیں انہیں بھی دیکھا ہے، لیکن کوئی محل ایسا نہیں دیکھا، کوئی پیلس ایسا نہیں دیکھا جس کی وسعت زمینوں اور آسمانوں جتنی ہو. لیکن جب ہم سنتے ہیں دل چاہتا ہے، دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس قابل بنائیں کہ ہم اس جنت تک پہنچیں، ہمیں بھی اس قابل بنائیں کہ ہم اس جنت تک پہنچ کر اس سے لطف اندوز ہو سکیں. اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے. بس نام رکھ لیا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے، اپنے آپ کو بڑا تم نے پراؤڈ فیل کیا کہ اچھا میں تو مسلمان ہوں، اچھا میرا تو نام بھی ہے، میرا تو حلیہ بھی ہے، میں تو حج بھی کراتا ہوں، میں تو عمرے بھی کراتا ہوں، میں تو لوگوں کی مدد بھی کر دیتا ہوں، اور میرا ختم. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ کام نہیں ختم ہوا. جنت میں داخلہ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ملنے والا ہے. جنت اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ملنے والی ہے کہ تم نے خواہش کی اور تم نے سوچا اور تم پہنچ گئے. دنیا کی جگہوں میں تو یہی ہوتا ہے، ہم نے دیکھا، انٹرنیٹ پہ گئے، گوگل کیا، ہمیں کہیں جانا ہے، ہم نے کوئی پلیسز فائنڈ کیے، ٹرپ ایڈوائزر پہ دیکھا، اس کے بعد ہم ٹکٹ بائی کی اور وہاں پر پہنچ گئے مزے سے. کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آتی، الا یہ کہ اس دن ٹرانسپورٹ بند ہو یا کوئی ویدر اچھا نہ ہو، ادروائز ہم بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو جنت جس کی تم خواہش رکھتے ہو اتنی آسانی کے ساتھ ملنے والی نہیں ہے کہ بس تم مزے سے زندگی گزارتے رہو، آرام سے اپنی مرضی کے کام کرتے رہو، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر مقدم کرتے رہو اور تم کو جنت مل جائے. بلکہ یہ جنت تو آزمائش کے بعد ہی ملے گی. اس میں تمہیں آزمائشوں سے گزر کر جانا پڑے گا، تمہیں مشکلات بھی آئیں گی، کیونکہ جب تم میری راہ پر چلو گے تو تمہیں کچھ ایسی سچویشنز کا سامنا کرنا پڑے گا، کچھ ایسی صورتحال تمہارے سامنے آئے گی جس میں تمہارے لیے ثابت قدم رہنا مشکل ہو جائے گا. ان حالات میں اگر تم ثابت قدم رہو گے، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنے والے ہوگے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھو گے، تو اس سے گزر کر ہی تم اس جنت تک پہنچ سکو گے. یعنی ثابت قدمی دکھائی جائے تبھی اس جنت تک پہنچ سکتا ہے انسان. اور اللہ نے یہ بتایا کہ ابھی تو دیکھا ہی نہیں کہ کون جانے لڑانے والے ہیں اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 159 میں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئے ہو اور ان کے ساتھ رحمت کے ساتھ کام لیتے ہو. یہاں پر ہمیں تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کے رسول کو یہ بھی کہا کہ تم ان کے ساتھ مشورہ کیا کرو، جس کا میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ احد کی جنگ میں جو مسلمان جو صحابہ کرام بھی موجود تھے اور جن سے غلطیاں ہو گئی تھی، کمزور پڑ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ ان کو معاف کر دیا جائے، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کی جائے. اللہ نے کہا کہ تم اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ ان لوگوں کے لیے تم نرم مزاج واقع ہوئے ہو، لیکن اگر تم تندخو ہوتے اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے. یہاں پر ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ ایک اصول ہے، لیڈرشپ کا بھی ایک اصول ہے کہ چاہے انسان گھر کا سربراہ ہو، کسی ادارے کا سربراہ ہو،
کسی آرگنائزیشن کا سربراہ ہو، کسی گروپ کا سربراہ ہو، لیڈرشپ اس کے پاس ہو، تو اس لیڈرشپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاف کرنے والی ہو، وہ لوگوں کے قصوروں سے درگزر کرنے والی ہو، وہ لوگوں کی جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان سے نفرت کر کے ان کو نکال دینے والی نہ ہو، بلکہ ان غلطیوں کے نتیجے میں ہر شخص خود سیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معافی جو ہوتی ہے اس سے دل بڑے ہوتے ہیں، معافی جو ہے وہ ایک رحمت ہوتی ہے، اور اگر جو لیڈر ہے، جو سربراہ ہے، چاہے وہ کہیں کا بھی سربراہ ہو، اگر وہ نرم مزاج ہوتا ہے تو لوگ اس کے قریب آ جاتے ہیں، اگر وہ تند خو اور سنگ دل ہوتا ہے تو لوگ اس کے گرد و پیش سے چھٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ لوگوں کو مشورے میں شریک رکھو، اور پھر جب کسی رائے پر مستحکم ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو وہی لوگ پسند ہیں جو اس کے بھروسے کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں ہے، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بڑی اہم آیت ہے ہمارے لیے، ہمارا ایمان مضبوط کرنے والی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری بیک پر ہوں، ہماری پشت پر ہوں، ہمیں سپورٹ کرنے والے ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ مدد نہ کرے تو پھر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری مدد کر دینے والا ہو۔ آیت نمبر 164 پر آ جاتے ہیں، وہ بھی ایک ساری ہی اللہ کی، قرآن میں اللہ کی باتیں جو ہر بات ہے، ہر بات سننے والی، سمجھنے والی، ہمیں دعوت فکر دینے والی ہے، لیکن ساتھ میں قرآن کی کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جو واقعی جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہیں، جو ہمیں شیک کر دیتی ہیں، جو ہمیں ہمارے سامنے ایک کوشچن مارک لے کے آ جاتی ہیں، ہم کہاں پر ہیں، ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ آپ نے سورہ البقرہ بھی جب ڈسکس کی، اس میں بھی یہ سوال بار بار آیا کہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ باتیں تو بڑی اچھی ہیں، دل پر تو بڑا اثر ہو رہا ہے، لیکن ہم کہاں پر کھڑے؟ ہم نے بھی یہ چیز دیکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 کام بتاتے ہیں کہ اہل ایمان پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو انہیں اس کی آیات کو سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ سری گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 کام جو ہیں بتائے گئے ہیں، جو کام آیات سنانا ہے، دعوت دینا ہے، زندگی کو گزارنا ہے، یعنی تزکیہ کرنا ہے ماحول کا، اخلاق کا، کردار کا، اور اسی طرح سے تیسرا کام جو بتایا گیا ہے وہ کتاب اور دانائی کی تعلیم دینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے کہا کہ اللہ نے احسان یہ کیا ہے کہ انہی کے درمیان میں سے ایک رسول اٹھایا جو ان کے ساتھ یہ 3 کام، یہ 3 ذمہ داریاں ادا کرتا ہے، اور یہ ذمہ داریاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ادا کر کے بخیر و خوبی اس دنیا سے چلے گئے، سرخرو ہو کے اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ کام اب ان کی امت کے سپرد ہے۔ میں اور آپ کیا یہ کام کرتے ہیں؟ کیا ہمارے معمولات میں کھانا پکانے، گھر کو سنوارنے، ادھر ادھر شاپنگ کرنے، دوسروں کی برائیاں بیان کرنے، فون پہ گپیں لگانے، یا اور بہت سارے اور جو ہماری مصروفیات اور مشاغل ہیں، کیا ان میں اس کام کی کوئی جگہ ہے؟ کیا ہمارے 24 گھنٹے جو ہیں ان میں کوئی وقت ایسا ہے کہ جس میں اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے بھی ہم نے وقت جو ہے مختص کیا ہوا ہے، وقت کو فکس کیا ہو، اور ہم اس کے حوالے سے پریشان رہتے ہوں، رات میں اٹھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہوں، اللہ تعالیٰ میں ذمہ داری ادا نہیں کر پا رہی، اللہ تعالیٰ میرے وقت میں برکت نہیں ہو پا رہی، مجھے توفیق عطا فرمائیے کہ میں نبی کی امتی ہوں، میں ان سے بہت محبت بھی کرتی ہوں، لیکن محبت کرنے کے ساتھ ساتھ جو میرا فرض ہے یہ فرض نہیں ادا کر پا رہی۔ اللہ تعالیٰ میری مددگار بن جائیے، مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما دیجیے کہ میں بھی یہ کام کر سکوں۔ یہ سوچنے کا مقام ہے، آیت نمبر 164 ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو آیت نمبر 173 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
جن لوگوں سے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے اور ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی ان کو حاصل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ پیاری بہنوں، یہ آیت جو ہے ہمیں سمجھاتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ ڈر اور خوف کسی بھی چیز کا ہو، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ بڑی ساری فوجیں جمع ہوئی ہیں اور ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تمہارے خلاف بڑے لوگ ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے اس سے ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ اور وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ جواب چاہے وہ زبان سے دیں، چاہے ان کے دل میں یہ یقین ہو کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ چاہے دنیا میں وہ وائرس کی شکل میں کوئی فوج جمع ہو یا پھر اللہ کے دین کے خلاف جو لوگ سازشیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے والوں کے خلاف جو سازشیں کرتے ہیں، جن پر ہم نے کل بھی بات کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے اوپر یقین رکھنا، اپنا توکل رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بچانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی انسان، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی پاور، کوئی سپر پاور، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وقتی طور پر اللہ تعالیٰ خود ڈھیل دیتے ہیں، لیکن ایمان لانے والے اپنے دلوں میں یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ اور جب ان کا یقین اتنا زیادہ پختہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ ممکن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 313 لوگوں کو اتنے ہزار لوگوں کے اوپر غالب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ یقین، یہ ایمان پختہ کر دیں اور ہمیں بھی راہ راست کے اوپر قائم رکھیں۔ آگے چلتے ہیں پیاری بہنوں، آیت نمبر 185 میں ایک آیت ہے جو دوبارہ ہمیں شیک کرے گی اور دوبارہ ہمیں بتائے گی کہ پتہ نہیں ہم کہاں پر ہم اپنے آپ کو انوالو کر بیٹھے ہیں، کس طرف ہم بھول کر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں، کل نفس، مسلمان اور انسان، اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ بڑی پیاری آیات ہیں، ہمیں دعوت فطر دیتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے، جس دنیا کے بارے میں ہم نے کل پڑھا تھا کہ یہ دنیا جس کے اندر مرغوبات ہیں، جو انسان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر انسان موت کی طرف بڑھتا چلے جاتا ہے۔ موت تو آنی ہی ہے، لیکن موت سے بچنا کامیابی نہیں ہے۔ موت سے بچ کر کسی غار میں اگر اپنے ارد گرد انسان ڈاکٹرز کی ٹیم بھی اکٹھی کر لے، اپنے آپ کو ہر طرح سے بچا لے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لے، موت تو اس کو آنی ہے اور موت سے بچنا تو کوئی کامیابی ہے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتاتے ہیں، اصل میں کامیابی کیا ہے؟ اصل میں کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو وہاں پر اس این دن کے اوپر، اس ڈے آف ججمنٹ کے دن پر، جس دن سب کا حساب لیا جائے گا، کامیاب اصل میں وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا تو صرف متاع الغرور ہے، دنیا تو صرف محض ظاہری فریب کی چیز ہے، محض ایک پانی کا بلبلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر دنیا کی حقیقت بتائی ہے کہ دنیا کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں تو دنیا ایسی ہے جیسی کوئی تم میں سے اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے تو دیکھو انگلی کے ساتھ کتنا پانی سمندر سے آ گیا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں ہے اللہ کے نزدیک ایک دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت رکھتی تو کسی نہ ماننے والے کو پانی پینا نصیب نہ ہوتا۔ اللہ نے سورہ یونس میں بھی فرمایا دنیا کی مثال پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا۔ اللہ نے سورہ حدید پہ فرمایا جان لو کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا اور زینت ہے۔ اللہ نے سورہ زخرف میں فرمایا سب کچھ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور تیرے رب کے نزدیک آخرت پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔
پیاری بہنوں، اسی طرح سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا جس نے ہماری یاد سے منہ پھیرا اور صرف دنیا کی زندگی چاہی، اس سے تم بھی منہ پھیر لو، ان کے علم کی رسائی یہیں تک ہے۔ پیاری بہنوں، یہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے، اور کامیابی کیا ہے، کامیابی کا معیار اللہ نے یہ بتا دیا ہے۔ دنیا میں کتنی ڈگری مل جائے، کتنی کوالیفیکیشن ہماری ہو جائے، دنیا میں ہمیں کتنا جو اسٹیٹس ہے ہمارا وہ بلند ہو جائے، دنیا میں ہمیں کتنی پراپرٹیز ہماری ہو جائیں، ہماری اولاد کتنی شاندار ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز تو ظاہری فریب ہے، ہر چیز تو تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے اپنی منزل کی طرف۔ کامیابی کیا ہے دنیا میں؟ اگر تم نے ساری اسٹرگل، ساری جستجو انہی ساری وقتی چیزوں کو پانے کے لیے کی اور دنیا کے اختتام کا جو رزلٹ ہے اس کو بھول گئے، تو پھر تو خاک میں مل گئی نا ساری محنت۔ اصل میں محنت کیا ہے؟ اس آخرت کے لیے ہے، اس جنت کے لیے ہے جس کی وسعت زمین اور آسمان جیسی ہے۔ اور کامیابی کیا ہے؟ کامیابی اصل یہ ہے کہ انسان آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اور دنیا تو محض فریب کی چیز ہے۔ یہ آیت نمبر 185 تھی، اور اس آیت نمبر 185 کے بعد جو ہے ہم بڑھیں گے آگے کی طرف، اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اگلی آیات میں۔ جو تیسرا حصہ ہے سورہ آل عمران کا، آج کا جو ہمارا تیسرا حصہ ہے، آیت نمبر 190 سے لے کر 200 تک، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہم سے مخاطب ہو کر کیا کہتے ہیں، ہمارے لیے کیا دعوت موجود ہے، اور کس طرح سے ہم اس کے اوپر غور کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتا کے ہمیں دوبارہ جگایا ہے۔ ہم جب اٹھتے ہیں صبح میں، ہم بیدار ہوتے تو ہم اب آج کل کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، فوراً اپنا فون چیک کرتے ہیں، یا یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا گھر کے سب لوگ اٹھ گئے ہیں، گھر کو ٹائڈی کرتے ہیں، گھر کو سنوارتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ، یہ سب کچھ دیکھنے کے ساتھ، کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو ہماری توجہ کی منتظر ہیں، اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ چیزیں ہیں اللہ کی کائنات میں بکھری ہوئی چیزیں، اور وہ ساری اللہ کی نشانیاں، جن نشانیوں کو دکھا کر اللہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو، اصل میں تمہارے غور و فکر کرنے کے لیے زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں اللہ نے بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہوش مند ہیں، جو اٹھتے اور بیٹھتے اور لیٹتے، ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں، آسمان اور زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ اول الالباب کے لیے ہیں۔ اور وہ کون اول الالباب ہیں؟ وہ کون ہوش مند لوگ ہیں؟ جو قرآن کے اوپر تدبر کرتے ہیں، قرآن کے اوپر تدبر کرتے ہیں، اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، اللہ کا میسج سنتے ہیں، اللہ کی بات کو سن کر کے وہ ہم سے کیا کہتا ہے، پھر وہ کائنات کے اوپر غور کرتے ہیں۔ اور کائنات کے اوپر غور بس وہ کسی دن کے 1 گھنٹے میں نہیں کرتے کہ اچھا 1 گھنٹہ فکس ہے، بس قرآن ختم کر لیتے ہیں، یہ میں نے آج 2 پارے پڑھنے، کل میں نے 3 پڑھنے، پرسوں جو ہے وہ میں نے فلاں سورت پڑھنی، اور بس پڑھا کے ہم ختم کر جاتے ہیں۔ بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں زندگی کا مقصد سمجھ کر اللہ کی کائنات کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ہر وقت دوسروں کی خامیاں، غلطیاں اور جو کمیاں ہیں ان کے اوپر نظر ڈالتے رہتے ہیں اور بلا وجہ کا ٹائم اس کے اوپر لگاتے ہیں، بلکہ ان کا حال کیا ہے؟ اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، ہر حال میں جو ان کا حال ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حال قائم کیا ہے، اس حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ میں اور آپ اپنے آپ کو اپنے تصویر کو سامنے رکھ کر سوچیں، اپنی زندگی کی تصویر کو، کیا میں اور آپ ان لوگوں میں شامل ہیں؟ کیا میں اور آپ غور و فکر کرنے والے ہیں؟ کیا میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے یہ مکالمہ، یہ کمیونیکیشن کرنے والے ہیں؟ یا میرے اور آپ کی ساری تگودو جو ہے وہ کسی اور ہی قسم کی ہے، دنیا میں کہیں اور ہی کسی مختلف جو دنیا کی اٹریکشنز ہیں انہی کے اوپر ہم غور و فکر کرتے رہتے ہیں، کس کو کتنا مل گیا، کس کو کیسا مل گیا، کس کو کتنی اچھی چیز مل گئی، مجھے بھی مل جائے، اگر مجھے نہ ملی تو میں کتنا ناکام۔ اللہ تعالیٰ تو بتاتے ہیں بار بار، کامیاب تو اصل میں وہ ہے جو آتش دوزخ سے بچ گیا اور جو جنت میں داخل ہو گیا۔ تو پیاری بہنوں، میں نے اور آپ نے بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم اولي الالباب ہیں، کیا ہم ہوش مند لوگ ہیں؟ کیونکہ ہوش مند لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو زمین اور آسمان کی ساخت میں غور و فکر کر کے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ
پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے اس سے کہ ابس کام کرے۔ اور ان کی دعا کیا ہوتی ہے؟ ان کی دعا بڑی اہم ہے پیاری بہنوں۔ سورہ آل عمران میں بار بار ہمیں دعائیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، یعنی آپ سوچیں کہ کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کی ہم سے، کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں ماں ہوں، آپ میں سے بہت سے لوگ جو مائیں ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنے بچے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک مختلف رویے کا، ایک اچھے رویے کا، لیکن اس کے منہ میں یہ الفاظ دینا کہ اچھا بیٹا تم مجھ سے یہ بات کہو تو پھر میں خوش ہو جاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے جو بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہیں، ہمیں وہ دعائیں بھی بتاتے ہیں کہ مجھ سے دعا کیا مانگو، اتنا میں قریب ہوں کہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں، اور تم مجھ سے دعاؤں مانگو گے تو میں کبھی منہ نہیں موڑوں گا، لیکن دعا بھی مانگو تو دعا کے الفاظ اللہ نے سکھا دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی رسوائی اور ذلت کے اندر ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، بس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ خدا بندہ جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر دیجئے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈالیے، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں نے پہلے بھی بات رکھی کہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو دعائیں بار بار ہمیں سکھائی ہیں، ہم ان کو اپنے پاس نوٹ بھی کر سکتے ہیں، ان کو یاد کر سکتے ہیں، ان کا ترجمہ یاد کر سکتے ہیں، ان کو اپنی نمازوں کے بعد دعاؤں کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ ہم امت مسلمہ کا حصہ ہیں، اور امت مسلمہ کے حصہ ہونے کی حیثیت سے ان دونوں صورتوں کے اندر بار بار ہمیں ہماری ذمہ داری کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ کوئی ادارہ ہو، جس ادارے کا کوئی باس ہو، کوئی اس کا لیڈر ہو، اس کو خوش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایفیشینسی دکھائی جائے، اس کی تائید حاصل کی جائے۔ ہمیں اس کام کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تائید بڑی ضروری ہے، اللہ کی مدد بڑی ضروری ہے، اللہ کی توجہ بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ دعائیں کیوں ہیں؟ دعائیں تو اسی لیے ہیں کہ یہ ذمہ داری جو ہم نے ادا کرنی ہے اتنی آسانی کے ساتھ ادا ہو جانے والی نہیں ہے کہ اگر ہم نے اپنی ہی قوت بازو پر بھروسہ کر لیا، ہم نے سوچا کہ بھئی ہم اٹھے ہیں ہم تو کر لیں گے، بلکہ یہ ذمہ داری جب ہی ادا ہو سکتی ہے کہ جب ہم اس مالک کائنات سے، اس رب رحمان سے دعا مانگیں کہ جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جس کی خاطر یہ ذمہ داری ہم ادا کریں گے، جس کی بنائی ہوئی دنیا سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن اس دنیا میں ہم جس مقصد سے بھیجے گئے ہیں وہ مقصد پورا کرنے اور اس کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ بھیجنے والے کی تائید اور اس کی سپورٹ حاصل ہو۔ اسی لیے یہ دعائیں بار بار ہمارے سامنے آتی ہیں، ہمیں دعوت فکر دیتی ہیں۔ ان دعاؤں میں سورہ آل عمران کی 191 سے 194 تک آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے ایمان رکھنے والے جو غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں کیا کیا دعائیں مانگتے ہیں۔ اپنے لیے ہم اپنے سامنے ایک لسٹ بنا سکتے ہیں کہ ہمارے رویے کس طرح سے چینج ہوں گے۔ دعائیں اصل میں کیا ہیں؟ دعائیں رٹا لگانے کے لیے تو نہیں ہے کہ بس ہم بے جانے بوجھے سمجھے جو ہیں دعائیں پہ دعائیں کرے چلے جا رہے ہیں۔ سوچ سمجھ کر دعا کرنا، کیا دعا مانگ رہا ہوں، اس دعا کا کیا فائدہ ہے، اس دنیا کا فائدہ ہی مانگتی رہوں کہ میں اس دنیا کا فائدہ ہی جو ہے بس میں اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیتی ہوں، یا آخرت کا فائدہ میرے مد نظر ہے۔ تو پیاری بہنوں، دعائیں تو اصل میں رویے چینج کرنے والی ہیں، دعائیں تو اصل میں زندگی کی ڈائریکشن کو درست کرنے والی ہیں۔ دعائیں جب ہم کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ریئلائز کرواتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کس ڈگر پر چل رہے ہیں، کیا ٹریک ہے ہمارا، کس طرف مڑ جانا چاہیے۔ آپ دیکھیں قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ جو دعائیں ہمیں سکھاتے ہیں وہ اصل میں ہماری تربیت کرنے کے لیے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آگے کی آیت جس کا میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ آیت نمبر 197 کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے حوالے سے کہا کہ دنیا متاع قلیل ہے،
اور آخرت میں جو چیزیں ہیں وہ ڈرنے والوں کے لیے بڑی دل پسند ہے، اور ان کی بڑی اچھی مہمانداری ہوگی، اور ان کو ایسے باغوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ آل عمران کی 198 آیت میں کہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، جزا جو بہترین ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے تسلی دیتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ محض چند روزہ زندگی کا سامان ہے، اس کا ہی لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی بہترین سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی بہتر ہے۔ پیاری بہنوں، میں اور آپ اللہ کی مرضی کی زندگی گزاریں، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اپنے وقت کو، اپنے اوقات کو تقسیم کریں، اللہ کی ڈالی ہوئی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اپنے اندر فکر پیدا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی محبت کا ہم بار بار اعلان کرتے ہیں، اس محبت کو اطاعت سے تبدیل کر لیں اور اپنی زندگی کو نیکی کی راہ پر ڈال لیں، اور نیکی کے حقیقی تصور کو سمجھ لیں کہ اپنی پسندیدہ ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ پسندیدہ ترین چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ مال ہے، علم ہے، صلاحیتیں ہیں، انسان کی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، اللہ کی راہ میں لگائے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ پھر تمہارے لیے کیا رزلٹ ہوگا؟ بہترین سامان ضیافت ہوگا، اور بہترین ایسا رزلٹ ہوگا کہ جس کو تم نے امیجن بھی نہیں کیا ہوگا، جس کے بارے میں تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ دنیا میں تمہیں لوگ آفر کرتے ہیں کہ میرے پاس تمہارے لیے فلاں پیکج ہے، فلاں بڑی اچھی چیز ہے، بار بار تمہیں مختلف دنیا کی اٹریکشنز اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقین رکھو جو اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ ابھی اس پر پردہ ہے، اور یہی پردہ تو اصل میں ہمارا امتحان ہے پیاری بہنوں، کہ جس امتحان کے نتیجے میں ہمیں اللہ کی مرضی حاصل ہونی ہے، جس امتحان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کریں کہ ہم وہاں پر پہنچیں، تو ہم بھی اپنے انجام سے خوش ہوں، اور اللہ تعالیٰ جو رزلٹ ہمیں دے اس سے ہم خوش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں، اس سورت کی آخری آیات کی طرف ہم چلتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ پیاری بہنوں، یہ بہت اہم آیت ہے ہمارے لیے، ہمیں دعوت فکر دیتی ہے، ہوش مندوں کو دعوت فکر دیتی ہے، اولی الالباب کو دعوت فکر دیتی ہے، الرٹ رہنے والوں کو دعوت فکر دیتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان کیسا؟ جو سورہ عصر سے ہمیں ملتا ہے کہ ایمان ایسا جو عمل کو تبدیل کر دے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو عمل کرنے والے ہو، صبر سے کام لو، صبر کے علاوہ باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر کی جو 4 صفات ہیں یہ بتاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں مسلمانوں کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ اصل میں ہمیں جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمیں ایک اسٹیمپ چاہیے ہوتی ہے کہ اچھا یہ کام ہو گیا، یہ کام ضرور ہوگا، اسی طرح سے یہاں اللہ نے بتایا ہے کہ یہ ایک ضمانت ہے کہ اگر یہ 4 چیزیں، یہ 4 صفات اپنے اندر پیدا کر لی جائیں تو پھر ضرور تمہیں فلاح ملے گی، ضرور تمہیں کامیابی ملے گی۔ اگر یہ 4 صفات پیدا کیے بغیر تم کامیابی کی امید رکھتے ہو تو پھر تمہاری اناپروپریٹ ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ تمہاری ایکسپیکٹیشنز جب ہونی چاہیے کہ جب تم یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ یہاں پر یہ بھی ملتا ہے کہ آل عمران کی آخری آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، یہ اصل میں سورہ بقرہ کی آخری دعا جس میں بات کی گئی ہے فانصرنا علی القوم الکافرین، اس کا جواب ہے۔ اور اگر نہ ماننے والوں پر اور دنیا میں غلبہ چاہیے تو اس کی ضمانت صرف یہی ہے، دنیا اور آخرت کی فلاح
صرف اسی صورت میں ہے اگر ان دو رویوں کو اپنایا جائے، ان دو رویوں کی صورت میں اپنی زندگی کو استوار کیا جائے، جس میں پہلی چیز کیا ہے؟ ثابت قدمی ہے، یعنی صبر دکھایا جائے، یعنی مختلف جو مشکلات آئیں گی اللہ کی راہ میں ان مشکلات سے گھبرانے جائے، صبر دکھایا جائے۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ صبر خود بھی کرو، اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ ثابت قدمی، ایک دوسرے کو اس کی تلقین بھی کرو، صرف خود صبر پر قائم نہ رہو بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کو باہم تلقین بھی کرو، پھر اس کے ساتھ کمر بستگی دکھاؤ، مرابطہ کرو، اور ساتھ میں اللہ نے تقوی کی جو زندگی اختیار کرنے کا طریقہ ہمارے سامنے رکھا ہے اور ہمیں یہ شیورٹی دی ہے کہ اگر یہ سارے کام تم کرنے والے ہوگے تو پھر تم ضرور فتح پاؤ گے۔ پیاری بہنوں، یہاں پر ہم سورہ آل عمران کا جو ہم نے بیشتر حصہ ہے الحمدللہ اللہ کی مدد سے، اللہ ہی کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے یہاں پر مکمل کیا ہے۔ بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جن کو ہم تفصیل کے ساتھ یہاں پر نہیں بھی دیکھ سکے، لیکن چونکہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ یہ سمری آف دا قرآن ہے، قرآن کا مختصر خلاصہ ہے، یہاں پر ہم مکمل قرآن کی ہر سورت اور ہر آیت، سورت تو ہم کریں گے لیکن ہر آیت کی تشریح ہم یہاں پر نہیں کر رہے ہیں۔ سمری ہمیں کس چیز کی طرف دعوت دیتی ہے؟ یہ دعوت اس چیز کی دیتی ہے، ہمیں سوچ پر یوں مجبور کرتی ہے کہ دیکھیں آج اس رمضان میں، بلکہ رمضان سے 2 دن 3 دن پہلے ہی ہم نے یہاں UKIM سسٹرز کی طرف سے اور بہت سارے اور لوگوں کی طرف سے یہ اپرچونٹی ہمیں ملی ہوگی مختلف اداروں کی طرف سے کہ قرآن کا جائزہ لیا جائے، قرآن کے اوپر غور و فکر کیا جائے۔ ہمارے لیے اب اس سے کیا سبق ہے کہ کسی نے ہمارے لیے آسانی فراہم کر دی، کسی نے ہمارے لیے یہ موقع ارینج کر دیا، کسی نے ہمیں قرآن کی بات کو بتا دیا، لیکن پیاری بہنوں ذمہ داری اب ہماری بنتی ہے نا، ذمہ داری اب ہماری یہ ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے کیسے آگے چلنا ہے، اب ہم نے کیسے قرآن کے لفظ کو پکڑ کر اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ اگر ہم صرف یہ سوچیں گے کہ اچھا کوئی سیشن اٹینڈ کر لیا اور اس سیشن کو اٹینڈ کرنے کے بعد میری ذمہ داری ختم ہو گئی، تو پیاری بہنوں ذمہ داری ختم نہیں ہوئی۔ آیت آف دا ڈے یہی ہے کہ جو اللہ نے ہمیں سورہ آل عمران میں بتایا کہ تم وہ بہترین امت ہو جسے اللہ نے انسانوں کی خیر و ہدایت کے لیے دنیا میں نکالا ہے۔ آیت نمبر 110 جو ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا پیاری بہنوں ذمہ داری ہماری یہی ہے، اور اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے قرآن کو سمجھنا، قرآن کو پکڑنا، قرآن کو کے لفظ کو پکڑنا، قرآن کو دل کے اندر اتارنا، زندگی کے اندر اس کے نور سے جگمگاہٹ پیدا کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ ذمہ داری ہم نے ادا نہ کی تو پھر ہم کیا اللہ کے سامنے جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا آنسر دیں گے؟ ہم نے اصل میں یہی دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ذمہ داری رکھی ہے اس ذمہ داری کے اوپر ہم عمل بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ہمارے جو فرائض ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا حصہ ہونے کی حیثیت سے جو فرائض ہمارے اوپر ہیں، کیا ہم ان کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں؟ کیا ہم دین دعوت الخیر کے راستے پر چل رہے ہیں؟ دین کو سمجھنے اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ کیا ایسا ہے کہ ہم اس کو دوسروں تک بھی پہنچا رہے ہیں؟ پیاری بہنوں، یہ ساری باتیں ہمیں سوچنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے ایک میسج دیتی ہیں۔ آج کل سے جو ہم نے شروع کیا ہے سورہ آل عمران کا حصہ، اور مختلف طریقوں سے ہم نے اس کو مختلف شکلوں میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا، بہت سی اہم آیات ہمارے سامنے آئیں، اللہ کی کتاب کا تعارف ہمارے سامنے آیا، ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہمیں ایسے رویوں سے بچنا چاہیے کہ جن رویوں میں ہم صرف متشابہ چیزوں کے پیچھے ہی چلتے رہیں اور محکم آیات کو کلیئر کٹ گائیڈ لائن جو ہے اس کو فورگیٹ کر جائیں، اس کو بھول جائیں اور اللہ سے دعا کرنا بھول جائیں۔ جب دین پر قائم ہو تو اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ دعا نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جب دین پر ہمارے دل کو قائم کر دیا ہے تو ہمیں دوبارہ کجی میں مبتلا نہ کیجیے گا۔ پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں یہ بھی بتاتا ہے بار بار کہ دنیا جو ہے نا یہ بڑی اٹریکشن والی جگہ ہے، یہ دنیا ایسی جگہ ہے کہ تمہارے دل کے اوپر برے طریقے سے حملہ آور ہوگی، تمہارے سامنے
بڑے بڑے پراپرٹیز بھی آئیں گے، سونے چاندی کے ڈھیر بھی آئیں گے، دنیا کی خوبصورتیاں بھی آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ تو صرف دنیا کا ہی ساز و سامان ہے، یہ تو صرف دنیا ہی کے اندر رہ جانے والی چیزیں ہیں۔ کتنی بھی انویسٹمنٹ کر لو، کتنی بھی محنت کر لو، کتنی بھی ایفرٹس لگا لو، یہ ساری چیزیں دنیا میں ہی رہ جائیں گی۔ اللہ کے پاس پہنچو گے تو خوبصورت چیزیں تمہاری منتظر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ہمیں بتایا کہ اللہ کے راستے پر چلنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کے ساتھ ان کی اطاعت کرو، کیونکہ اگر اطاعت نہ کی تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کی۔ اگر ان کی محبت کرتے رہے لیکن ان کی سیرت کے مطابق زندگی نہ گزاری تو اللہ تعالیٰ تم سے خوش نہیں ہوں گے۔ پیاری بہنوں، سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تم اپنی عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور میں نے اور آپ نے سوچنا ہے ہمارے نیکیوں کے پیمانے کیا ہیں، ہم نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری ہیں۔ میں نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے اگر اللہ کی نظر میں محبوب بننا ہے تو کس طریقے سے میں نے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنانا ہے۔ پیاری بہنوں، میں نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے حضرت مریم علیہ السلام کی جو شخصیت ہے، ان سے اللہ نے جو خطاب ہو کے کر کے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمت دی ہے، جو سمجھ دی ہے، تو اللہ کے آگے سجدہ کرتی رہو، اللہ کے آگے جھکی رہو۔ میرے اور آپ کے بچے، ہماری اولادیں، ہم انہیں یہ سمجھ دینے والے ہوں، اللہ سے جوڑنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرانے والے ہوں، ان کے اندر یہ چیزیں ان کے اندر اتارنے والے ہوں، انجیکٹ کرنے والے ہوں، اور پھر ساتھ ساتھ ان ساری باتوں کے ساتھ اللہ سے بار بار دعا کرنے والے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری اولاد کو صدقہ جاریہ بنا دیں۔ پیاری بہنوں، یہ دین جو ہمیں مل گیا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اس دین پر عمل کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 میں فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے۔ جنت میں جانے کے لیے تو تمہیں الرٹ ہونا ضروری ہے۔ وہ جنت جس کی وسعت زمینوں اور آسمانوں جتنی ہے، اس جنت تک پہنچنے کے لیے تم نے کچھ آزمائشوں سے گزرنا، اپنی ذمہ داری پہچاننا ایز انڈیویژول اور بحیثیت امت مسلمہ، یہ سب کچھ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر تم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ تم اس جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ الحمدللہ سورہ آل عمران ہم نے یہاں پر مکمل کی ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ بھی ہم مکمل کر چکے ہیں، اور ان دونوں سورتوں کا جو میسج ہے بڑے اچھی طریقے سے آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا، آپ نے سمجھا بھی ہوگا، آپ نے اس کو نوٹ بھی کیا ہوگا، اپنے لیے پوائنٹس بھی لیے ہوں گے، اور یہی ہمارے اس سمری آف قرآن کا مقصد ہے۔ یہ محنت جو بہنیں کر رہی ہیں، جو مینجمنٹ کر رہی ہے، پہنچانے والے کر رہے ہیں، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ایک دفعہ قرآن سے جڑ جائیں، ایک دفعہ قرآن کے قریب آ جائیں اور اپنی نیت کو خالص کر لیں کہ میں نے اس کتاب کو اپنا بہترین دوست بنانا ہے۔ تو پیاری بہنوں، امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہترین مدد اس میں کریں گے۔ آپ میں سے جن بہنوں نے جو کچھ بھی سمجھا ہے اس صورت سے اور پچھلی صورت سے، اپنی ذمہ داری کے حوالے سے، ان صورتوں کے اندر جو سملیرٹیز ہیں، جو مشترکہ خصوصیات ان صورتوں کے اندر ہیں، آپ نے جو بھی سمجھا ہے قرآن سے تعلق کے حوالے سے جو آپ نے سمجھا ہے، آپ کے لیے آج ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، آپ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کیسے ان دو صورتوں کو دیکھتے ہیں، ان صورتوں نے کس طریقے سے آپ کے دل کے اوپر اثر کیا، اور اب ان صورتوں سے دل پر جو اثر ہوا ہے اس اثر کو قائم رکھنے کے لیے آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس اثر کو قائم رکھنے کے لیے جو ذمہ داری جس کے حوالے سے ہم نے پڑھا ہے، اس ذمہ داری کی ادائیگی کے حوالے سے آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، آپ نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی ان دو صورتوں پہ سے گزرے ہیں، آپ نے ہمیں موقع اور برکت دی ہے زندگی میں، اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیں کہ ہم باقی صورتیں بھی ان کے اوپر سے بھی گزریں، ان کا بھی خلاصہ دیکھ سکیں، سمجھ سکیں، اور اپنے لیے آثار، اپنے لیے جو ہے میسیجز لے سکیں۔ یہاں پر آپ سب لوگوں کے لیے جو میں نے آپ کو کہا کہ ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں، آج کے لاسٹ 15 منٹس ہم نے اسی لیے رکھے ہیں کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں، ہم آپ کو انمیوٹ کریں گے